ابن خلدون کہتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ عمرہ کا مذہب بھی اپنا لیتے ہیں. آج اگر آپ نے کریٹ کی بات کی تو کریٹ والا تو دیکھے گا نا کہ ٹاپ پہ کون بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں تو ٹاپ پہ تو ماشاءاللہ دس از اے ویشیس سرکل. نہیں, دیٹ از یہ عمودی فلو ہے کرپشن کا, یہ عمودی فلو ہے. لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر تو آپ کے بڑے دوست بیٹھے ہوئے زرداری صاحب, ان کے بارے میں بڑی باتیں. میں بات ایک اور, اگر میں 2 منٹ کے لیے آپ کی بات تسلیم کر لوں تو پھر ایک بات میرے ساتھ آپ بھی مانو گے کہ اس حد تک کرپشن, جس حد تک دعوے کیے جا رہے ہیں یا جس طرف آپ نے اشارہ کیا, حالانکہ اسپیسیفکلی آپ نے نہیں کہا, لیکن اس حد پہ جب کرپشن پہنچتی ہے تو یہ پھر ایک بندہ اکیلے نہیں کر سکتا. میں ایک بات بتاؤں, میں ایک ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوتا ہوں, تو مجھے یہ بتا, مجھے کیا پتا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کہاں سے میں کچھ نکال سکتا ہوں. اسی ڈپارٹمنٹ میں جو بیوروکریٹ رہتا ہے. تو یہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب یہ ایکسس بن جاتا ہے دونوں کا, بیوروکریٹ کا اینڈ دا پولیٹیشین, دیٹ از ویئر تھنگز گو. ابھی بنا ہوا ہے یہ ایکسس؟ ابھی نہیں, کافی عرصے سے میرے خیال یہ, لیکن میں کافی عرصے کا تو ہم حساب کتاب نہیں لیں گے. 2012 کی بات کریں نا جی, تاریخ کو کوٹ کر کے ہم حال کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. ابھی بنا ہوا ہے یہ ایکسس. بات یہ ہے نا کہ اگر ماضی کو تم نہ دیکھو تو فیوچر کے بارے میں تو کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک, تو نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا اگر فیوچر کا تو نے پروڈکشن کرنا ہے تو میرے ماضی کو تو نے دیکھنا ہے نا. تو جب تک تو میرے ماضی کو سٹڈی نہیں کرے گا میرے بارے میں کل کے لیے تو کیا کہے گا. یہ اصل میں تو کبھی پولیٹیکل, آپ کو پتا ہے پالیٹکس میں کبھی میں پرسنل ہوا نہیں, اس لیے میں ذرا اس سے جواب دے رہا ہوں. ٹھیک, لیکن میرے نزدیک ایک بات جو اس سے بھی ضروری ہے, دیٹ از پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس بندے سے نہیں آ سکتی جو خود پولیٹیکلی انسٹیبل ہو. ٹھیک, آج اس پارٹی میں ہو, کل اس میں ہو, جو اس میں پرسوں اس میں ہو. کرپٹ جیسا مرضی ہو لیکن اسٹیبل ہو, وہ زیادہ اچھا ایکویشن ہے. اسٹیبل میں یہ ہے یار, if you have to choose, باچا خان کا فالوور, if you have to choose between stability and political morality, what will you choose? I'll go in for, دیکھیے morality بھی تب آئے گی if there is no stability. اس کے ذہن کی اسٹیبلٹی نہیں ہے تو morality کہاں سے آئے گی؟ سب سے زیادہ اسٹیبلٹی تو فیشزم میں ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, فیشزم that's the extreme. طالبان بھی کوٹ کرتے تھے کہ ہم نے بڑا اسٹیبل کر دیا افغانستان. That is extreme. نہیں, وہ تو دیکھیں, مجھے اس نے کہا, نصر اللہ بابر نے کہا کہ کتنا امن آ گیا افغانستان میں. میں نے کہا جی قبرستان میں بہت زیادہ امن ہوتا, لیکن میں قبرستان کے امن کی بجائے میں شہر کا شور شرابہ جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. میں نے کہا آپ کا شاید آپ کا اسسمنٹ کچھ اور ہو, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, تم لے لو. تو آپ کو اسٹیبلٹی, آپ اسٹیبلٹی پاکستان سیاسی اسٹیبلٹی پریفر کریں گے آج کل, بھلے نظام جو ہے وہ اندر سے کھایا جا رہا ہو؟ نہیں سر, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, یہ فیصلہ کون کر رہا ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کرپشن پروف کرنا, دیٹ از دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. مینز آف لیونگ آپ کہو کہ اب اس دن یہیں پہ حامد میر میرا انٹرویو لے رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کے ملیشیا میں بزنس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ملیشیا میں, دبئی میں. تو میں نے کہا حامد, جب لنڈن میں میاں صاحب کی اے پی سی تھی اس سے میں آیا اور 10 دن چھٹی کے لیے میں ملیشیا گیا. اس کے بعد میرے پاسپورٹ حاضر ہیں, جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں. تو آپ کا باہر کوئی بزنس نہیں ہے کسی قسم کا؟ دبئی میں ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے, اس میں نے تو فگر زیادہ بتائے تھے, میں نے ٹوٹل ویلیو بتائی. اس نے پھر اپنے تئیں جب وہ کیا تو مجھے ٹیلی فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار لوگ کم بتاتے ہیں, تو زیادہ بتا رہا ہے. کہتے کہ تیرے اور تیرے بیٹے کے تو اس میں صرف 1,47,000 درہم ہے اس ٹریڈنگ کمپنی میں. اور وہ بھی میں نے اس لیے لیے کہ جب ہم نے انٹرسیپٹ کیا لوگوں کو جو آ رہے تھے میرے بیٹے کے پیچھے, اینڈ آئی ہیڈ نو آپشن ماں سوائے اس کے کہ میں اپنے بیٹے کو باہر بھیج دوں. تو آپ کو بھی پتہ ہے وہاں تو اگر آپ کو ریزیڈینشیل ویزا ملتا ہے تو وہ اسی بیس پہ ملتا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسفند صاحب کے خیالات سے مزید مستفید ہو گئے. خیبر پختونخوا کے معاملات بھی ان کے سامنے رکھنے ہیں اور فاٹا کا ایشو بھی ان کے سامنے رکھنا ہے, اور بہت ہی اہم ایشو طالبان کے ساتھ بات چیت جس کی آج کل بڑی دھوم ہے. اسٹے ٹیونڈ.